مائکرو ایڈکشنز میں ہم نے پہلے نمبر پہ یہ بتایا تھا کہ کہنے کو سبسٹنس یوز اینڈ نان سبسٹنس یوز ایڈکشنز ہوتی ہیں، مگر ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، مگر ان کی ضرورت ہمیں کیوں استعمال کرنے پڑتے ہیں، ایسی کوئی چیزیں کیوں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اوبویسلی ہمیں لگتا ہے کہ وداؤٹ دی ڈرگس یا وداؤٹ دی نان سبسٹنس ایڈکشن بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا، جب بھی ہم کوئی بریت کسی کو ہو گئی، کوئی فن نہیں ہے، کوئی انوائرمنٹ ایسی ہے، دیر از سم ریزن، کوئی شیم ہے، کوئی نیگیٹو ایموشن ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پھر اپنی ایڈکشن کے ذریعے ڈوپامین اپنے سسٹم میں فلڈ کرنی پڑتی ہے وہ سوچوں کے پیٹرنز جو آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنے ہیں کہ ان میں سے کوئی پیٹرن تو نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسی چیز استعمال کریں۔ کہنے کو یہ مائکرو ایڈکشنز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ایڈکشنز ہیں، مگر جیسے کہیں پہ بھی کوئی سٹاپیج لگ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ چیزیں ایکیومولیٹ ہوتی رہتی ہیں اور فل بلاکیڈ ہو جاتی ہے۔ It's like sticking points. These are sticking points. These kind of thinkings are internal blocks to your progress. کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مطلب اور کوئی بہتر مثال ذہن میں نہیں آ رہی، جیسے کہیں یہ جو ڈرین پائپ ہوتا ہے، ڈرین پائپ وہ تو ڈاکٹری والا ہے نا، تو میں نے کہا ذرا دوسری طرح سے بتاؤں کہ ڈرین پائپ میں کوئی چیز جیسے آپ اس میں گریسی ڈشز دھو رہے ہیں، گریسی ڈشز دھو رہے ہیں، اور ساتھ میں جو شیرہ چینی جیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دھو رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آہستہ آہستہ تھوڑا کلاگ ہونے شروع ہو جاتی ہے، ریزیڈو جو ہے وہاں پہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ٹوٹل ایک جگہ جہاں پانی تیزی سے جا رہا ہے وہاں سے نکل جائے گا، جہاں پہ پھنس رہا ہے وہاں پہ ایکیومولیٹ ہونا شروع، اور پھر ٹوٹل بلاکیڈ۔ یہ جو اس قسم کی سوچیں ہیں یہ آپ کے دماغ میں جب چلتی رہتی ہیں، بار بار آپ ان کو جگہ دیتے ہیں تو یہ پیتھ ویز بن جاتے ہیں، نیورونل پیتھ ویز آپ کی سوچ کے دھارے بن جاتے ہیں، جیسے کہیں سے پانی بہتا ہوا نیچے آئے تو آہستہ آہستہ گہرا ہوتا ہے اور وہاں سے ہی بہہ کے آتا ہے۔ ریالٹی میں جتنی بھی سب لوگ، ضروری نہیں کہ ایڈکشن میں، جو زیادہ اس پیٹرنز کے ساتھ چلیں گے ان کی ذہنی صحت خراب ہونے لگ جائے گی، بالکل۔ جبھی ان کو ان سوچوں کے طریقے کو مائکرو ایڈکشن کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کہنے کو چھوٹی ایڈکشنز ہیں، مگر یہ وجہ بنتی ہیں بڑی ایڈکشنز کی۔ اس لیے ان کے اوپر آپ کا غور کرنا کہ کوئی آپ کو، ہم سب کو زندگی میں تجربات ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ کون ہے جس کو پازیٹیو اور نیگیٹو تجربات نہیں ہوتے؟ تجربات، اور جو پرانے برے تجربات کوئی ہوئے ہیں، جب ہم ان کو اپنی وہ کنویئر بیلٹ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، تو کنویئر بیلٹ پہ سامان ایسے چل رہا ہوتا ہے، جب ہم انہی جو واقعات برے ہوئے ہیں ان کو اپنے دماغ میں بار بار سوچتے ہیں، اور جب بھی کوئی واقعہ برا ہمیں یاد آتا ہے نا تو ہمارے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو جاتی ہے، تھوڑا سانس شیلو ہو جاتا ہے، ڈیپ بریدنگ نہیں کرتے ہم، اور ہمارا مسلز ٹینس ہو جاتے ہیں، اور انگزائٹی، بے چینی جنم لینے لگتی ہے، ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ وہ انگزائٹی میں آپ اس کو ڈسیپیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ انگزائٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ٹانگیں یوں کرتے ہیں۔ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ سوچ، وہ واقعہ جس نے آپ کی زندگی میں کوئی خرابی کی تھی، اس میں جو بتایا جا رہا ہے یہ ایک اور فیکٹر کی طرف بتا رہا ہے کہ کوئی ایکسپیرینس ہوا تھا،
اب آپ نئے ایکسپیرینسز بھی نہیں بناتے ڈر کے مارے کہ جب بھی ہوگا میں I'll come to you, جب بھی ہوگا کچھ غلط ہی ہو جائے گا. سو یو اسٹاپ ایکسپیرینسنگ نیو تھنگس, دی پازیٹیو تھنگس, دی تھنگس ود somebody's guidance. کسی کی گائیڈنس کے ساتھ بھی, کسی کی مدد کے ساتھ بھی. دیکھیے کوئی دلدل میں گر جاتا ہے, وہ جتنا زور لگائے گا وہ اتنا اندر جائے گا. somebody has to throw the rope and pull him out. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹرانسپیرنٹ ہو, بتا دو کسی کو, فوراً جلدی سے ہیلپ لے لو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں خود کر لوں گا. دیکھیں جو آپ کی ہے نا نیورو پلاسٹسٹی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو بار بار کرتے ہیں, جس کو آپ ایڈکشن یا ہیبٹ کہتے ہیں, یہ سب انکانشیس مائنڈ میں پڑی ہوتی ہیں, انکانشیس مائنڈ. تو جس چیز کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ آٹومیٹک پہ لگ جاتی ہے. 95% آف واٹ وی ڈو از آٹومیٹک, آٹو پائلٹ آپ پہ چل رہی ہے, کروز کنٹرول پہ لگی ہوئی ہے. مگر جب آپ بریک لگاتے ہیں تو کروز کنٹرول نکل جاتا ہے نا, پھر آپ اس پہ اپنا کنٹرول پہ, تو آپ کو بریک لگانی پڑے. ٹرین کیسے کرتے ہیں؟ جیسے یہ اوریجنلی ٹرین ہوئی تھی, میں بتاتا ہوں. جب آپ اس کو یوز کرنا آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے کہ یہ انکانشیس پیٹرن آٹومیٹک چل رہا ہے, آپ نے کہا اوکے آئی ول ناٹ فال انٹو اٹ. جیسے مسلز ہیں, اگر اس کو آپ یوز کرتے رہیں تو یہ بڑے ہو جائیں گے نا, ہائپرٹرفی ہو جائیں گے. اور اگر چھوڑ دیں, ایک بندہ بیچارہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے فار ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف 1 منٹ, تو کیا ہوگا مسلس کو؟ ہاں, ایٹروفی ہو جائیں گے. جو پیٹرنز تھے اگر آپ نے ان کو ریپیٹ کریں گے تو نیورو پلاسٹسٹی سے وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, بڑے بڑے گچھے بن جائیں گے. وہ ان کے اوپر سمجھے وائرز پہ وہ آپ کو وہ جس طرح وہ بل دے کے موٹی ہو کے اسی کے لیے بھی انوائنڈ کرنا پڑے گا, توڑ نہیں سکتے. ہاں, تو اگر آپ ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک نیورو پلاسٹسٹی سے الٹ چیز ہے which is called pruning. جب آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے وہ پیٹرنز. اور اس کے علاوہ جو آپ پیٹرنز یوز کریں گے, بائی پاس پیٹرنز بن جائیں گے. وہ پیٹرنز نہ استعمال کرنے سے ختم, دب گئے, ختم ہو گئے, پڑے ہوئے ہیں کہیں, دے آر ناٹ گون, کہیں پڑے ہیں. اگر آپ نے ان کو پھر تھوڑی چنگاری دی, تھوڑا سا کیا, تو پھر دوبارہ سے جیک اینڈ دا بین اسٹاک شروع ہو جائے گا. ورنہ آپ جو آلٹرنیٹ یوز کریں گے تو وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ماضی میں برا تجربہ ہو گیا تو اس کی بنیاد پہ آپ اتنا پینک ہو گئے, اتنا ڈر گئے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کرو تو بہتر ہے, اگر میں کچھ کروں گا تو سارا ستیہ ناش ہی ہوگا. تو یو اسٹارٹ اوائڈنگ دی ایکسپیرینسز, دا نیو ایکسپیرینسز آن دا بیسس آف سم تھنگ دیٹ وینٹ رانگ ان دا پاسٹ. You don't take your chances, you don't pick up your chances. So that is a micro addiction. If somebody stops the new experiences, guided experiences, would that person be stuck in the same old rut or not? وہ تو پھنس جائے گا, وہیں کا وہیں پھنسا رہے گا, لوپ میں لگا رہے گا, آگے بڑھے گا ہی نہیں. تجربات ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی برا تجربہ ہو گیا اور وہ ہر وقت اس کے متعلق سوچتا ہے, برا تجربہ ہو گیا, برا ہو گیا, زندگی برباد ہوگی, وقت برباد ہو گیا, یہ ستیاناش چل رہا ہے, بروکن ریکارڈ کی طرح چل رہا ہے. اور اس کو کوئی نئی بات بتا رہا ہے کہ اچھا چلو یار ہو گیا تو ہو گیا. اٹس ناٹ واٹ ہیپنس ٹو پیپل, اٹس ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اٹ اور رسپونڈ ٹو اٹ. تو اب آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ستیہ ناش ہو گیا, لائف تباہ ہو گیا, اب تو خرابی ہو گیا, اب تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوچ کے طریقے ہیں, غلط سوچ کے طریقے ہیں. یہ ہے پرانا کوئی واقعہ ہوا, تجربہ ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں اب تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا.
اور آپ جو بہتر تجربات ہیں, جو بہتر زندگی ہے, اس کو اپنانے کی بجائے پیچھے پھنس جائیں. تو میں نے تو آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ سوچیں کہ ان پیٹرنز میں سے آپ کے پاس کون سا پیٹرن چل رہا ہے, ان 7 میں سے آپ کا کون سا پیٹرن ہے. جو بھی پیٹرن ہے اس کو روک دیں. جو ہی شعور میں آئے آپ کو پتہ چل جائے کہ میں ایسا کر رہا ہوں, وہیں اس کو روک. تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا دیے, اب دیکھیں کہ ان میں سے کون سا آپ کے لیے کبھی زیادہ چل رہا ہے, کبھی کم چل رہا ہے, مگر جو بھی ہے یہ آپ کو خراب ضرور کرے گا. مثال ایسے دوں گا جیسے یہ آپ نے بات کی اور آپ نے کی. سب کار چلاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. کار جب چلاتے ہیں تو آگے دیکھنے کے لیے ایک ونڈ سکرین لگی ہوتی ہے, کتنی بڑی ہوتی ہے, اور جو ریئر ویو مرر ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو اگر اس کو ریورس کر لیں, سپوز ریئر ویو مرر جو ہے وہ اتنا بڑا ہو اور ونڈ سکرین کی جگہ اتنی سی جو سلٹ ہے اس میں سے آپ صرف آگے دیکھ سکتے ہیں, تو کیا بہتر رہے گا کہ آپ فیوچر کی طرف زیادہ دیکھیں کہ پیچھے مڑ کے زیادہ دیکھیں. سو جو ماضی ہے وہ لیسنز ہیں, وہ ایکسپینسو لیسنز ہیں, وہ آپ نے سبق لیے ہیں زندگی سے, مہنگے سبق ہیں, مگر آپ ان میں سٹک نہیں ہو سکتے. تو بتا چکا ہوں, میں نے بتایا کہ یہ شروع ہوا, آپ کی کوئی ایکسپیرینس واپس آیا, آپ نے اس کو اپنے ذہن پہ دوڑا رہے ہیں, تو دوڑانا چاہیے یا روک دینا چاہیے. لیکن ایک فیئر کو غلط ختم کرنے کے لیے ایک ہوتی ہے پروگریسو ڈی سینسٹائزیشن, یعنی آپ ایک کام کرتے ہیں بڑے آسان طریقے سے. میں نے اسٹیپ, جیسے کوئی رسی پہ چلتا ہے تو وہ پہلے جا کے اتنی اونچی رسی پہ 50 فٹ اونچی رسی پہ نہیں چلتا, پہلے پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح جو ڈولفنز ہیں وہ چھلانگ لگاتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر سٹارٹ وہاں سے نہیں کرتے. سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈولفن جو ہے بالکل وہاں پہ رسی نیچے پانی کے اندر رکھتے ہیں, اور وہ اوپر سے گزرتی ہے تو اس کو کھانا مل جاتا ہے. پھر تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں, ابھی بھی پانی میں ہی, وہ نیچے سے گزرتی ہے, کچھ نہیں ملتا. ہاں جی, وہ نیچے سے گزرتی ہے, کچھ نہیں ملتا. وہ پھر رسی کے اوپر سے گزرتی ہے, اس کو پھر کچھ مل جاتا ہے. تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسی کے اوپر سے گزریں تو کچھ ملتا ہے, نیچے سے گزریں تو کچھ نہیں ملتا. پھر حتیٰ کہ آپ اس کو سوئمنگ پول کی سطح پہ لے آتے ہیں. اب تو وہ سطح پہ ہے, پہلے تو اس کے اوپر تو ہوا ہے, تو پھر نیچے سے گزرتی ہے, کچھ نہیں ملتا. پھر وہ اس کے اوپر سے چھلانگ مارتی ہے تو اس کو جلدی سے گزر دیتے ہیں. تو پھر وہ رسی باہر لے آتے ہیں ہوا میں, اور وہ اس کے اوپر سے کودتی ہے اور اس کو ملتا ہے. تو دس از ہاؤ یو ڈیولپ نیو اسکلس, کے جو غلط طریقے ہیں ان سے جان چھڑوا لیں, اور نئے طریقے جن سے آپ کو سکون مل رہا ہے, آسانی مل رہی ہے. ہاں, اس کو جو پرانے ایکسپیرینسز ہیں ان کو ایوائڈ نہ کریں, ان کو نہ سوچیں, کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ سوچنے لگ جائیں گے تو آپ کا ایوائڈنٹ بیہیویئر ہو جائے گا. NLP بھی اس کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے, جس میں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک فلیش بیک آیا, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اسکرین کے اوپر آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر لیا, آپ جو واقعہ تھا اس میں موجود ہیں, مگر وہاں پہ آپ ایز اے سیکنڈ پرسن دیکھ رہے ہیں. پھر آپ اس کو بے رنگ کر دیتے ہیں, اس کے رنگ جو ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں, آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ دیتے ہیں, اس کا جو ایموشنل اپیل ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو دور کرتے ہیں, پازیٹیو ایفرمیشنز ہوتی ہیں وہ آپ بار بار سنتے ہیں, اور آپ سنتے ہیں ہپناگوگک سٹیٹ وہ ہوتی ہے جب آپ جو ہی بیدار ہوتے ہیں یا آپ جب سو رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس وقت انکانشیس مائنڈ کا پردہ اٹھ جاتا ہے. جب آپ سلیپ میں جا رہے ہوتے ہیں یا وین یو آر ویکنگ اپ, وہ جو آپ کی برین کی جو فریکوینسیز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. دیٹس وین دوز میسیجز ول ریچ یور انکانشیس مائنڈ اینڈ ول ریپلیس دی بیڈ ونس. دیٹ از کالڈ آڈیٹری. یہ جو میں آپ سے ویژول کی بات کر رہا تھا, تو آپ نے وہ جو فلیش بیک ہوا اس کو دیکھا, دور ایک اسکرین پہ دیکھا, تو آپ نے ڈیٹیچ کر لیا اپنے آپ کو.
مگر یہ بار بار کرنا پڑے گا, ایک دفعہ سے نہیں ہوگا, اٹس اے کائنڈ آف پریکٹس. تو اس میں سے کلر ہٹا دیا آپ نے, کلر ہٹا دیے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسٹرکچر آف ایکسپیرئنس کا بھی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے نا 5 سینسز والا, تو آپ کو کوئی اس میں آوازیں بھی آ رہی, تو اس میں آپ نے مثال کے طور پہ وہ ڈال دیا کوئی فنی میوزک, کارٹون والا مکی ماؤس اور وہ ٹام اینڈ جیری والا ڈال دیا, تو آپ نے اس کا اسٹرکچر خراب کر دیا, ایکسپیرئنس کا اسٹرکچر, اور آپ نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا, اور آپ نے اس کو دور کر دیا, اور دور کرتے کرتے آپ نے اس کو غائب کر دیا. یا اگر آپ کو جب آپ وہ ایکسپیرئنس میں جا رہے ہیں تو آپ سے نہیں جایا جا رہا, تو آپ کسی اچھے ایکسپیرئنس کو یاد کر کے گولڈن سرکل آف ایکسلنس میں چلے جائیں, تاکہ یو فیل امپاورڈ دیٹ آئی کین ڈو اٹ. تو اپنے اوپر طاری کریں کہ اس وقت پورا یاد کریں کہ کیسا محسوس ہو. وہ جب آپ کریں گے تو یو ول بی الیٹڈ اینڈ امپاورڈ. ناؤ یو آر ریڈی ٹو ٹیک آن سم تھنگ دیٹ ڈسٹربز یو. جب آپ اچھی فیلنگ میں ہوں گے, جب کوئی بندہ بھوکا ہے, سویا نہیں ہوا, اور وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو بیچارہ پہلے ہی مریا مکیا ہے. اور جب وہ کوئی اپنی اچھی اسٹیٹ میں ہوگا تو ہی از ریڈی ٹو ٹیک اٹ آن. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. گولڈن سرکل آف ایکسلنس وہ ہے کہ جو آپ کی وہ تھی نا, جب آپ پڑھتے تھے, اسکول میں تھے, کالج میں تھے, وہ جو فیلنگ تھی نا, گڈ فیلنگ, اس کو آپ یاد رکھا کریں. وہ بھی تو آپ ہی تھے نا, وہ آپ کی میموری میں ہے, میموری بینک میں ہے.